زبیری صاحب، اب یہ جو فیصلہ معطل کیا ہے سپریم کورٹ نے آج کے سیویلینز کے جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونے تھے ان کو کالعدم قرار دیا گیا پہلے، لیکن آج اس فیصلے کو معطل کر دیا، اب اس کے امیجیٹ ایفیکٹ کیا ہوگا؟ کیا یہ اس کا تفصیلی فیصلہ آنے کا انتظار کیا جائے گا یا پھر جن لوگوں کے جو مقدمات چل رہے تھے وہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کی اور جوڈیشل تاریخ کا ایک بڑا سیاہ دن ہے، اور ہمارا ہمیشہ سے بار ایسوسیشن، بار کونسل، سب کا یہ ایک متفقہ ہماری اوپینین تھی کہ کب سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہم نے جد و جہد کی اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا۔ اس کے 3 حصے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا۔ ایک تو انہوں نے سیکشن 21D تھا جس کے تحت سیویلینز کا ٹرائل، کورٹ مارشل ٹرائل ہو سکتا تھا، اس کو کالعدم قرار دیا، لیکن جو 103 لوگ ان کی فوج کی حراست میں ہیں ان کے ٹرائل کو بھی روک دیا اور کہا ان کے ٹرائل جو ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور کوئی پروسیڈنگز وہاں ہوئی ہیں وہ ان کو کالعدم کر دیا۔ تو اب آج جو فیصلہ آیا اس میں 5-1 سے، اس میں انہوں نے اس جو فیصلہ تھا شارٹ آرڈر ہے، نیچرلی اس کے ریزنز نہیں آئے، اس کو آج معطل کر دیا اور کہا کہ ان کے وہاں ٹرائلز ہو سکتے ہیں لیکن وہ ججمنٹس اناؤنس نہیں کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پر سر کیا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ یا پھر آگے اگر مقدمہ چلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی اور فیصلہ آ جائے؟ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سے جو سسٹم اس ملک میں اب چل رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ بدلا جائے گا، کیونکہ دیکھیں مین ایشو جو اس کے اندر ہے وہ یہ تھا کہ سیکشن 21D جو 1967 میں ایڈ کیا گیا تھا کہ سیویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے اونی، اور آپ دیکھیے کہ اس کا آج جو فیصلہ ہوا ہے 5 ججوں نے وہاں ہولڈ کیا کہ ان کا یہ جو 103 لوگ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ آج 5 ججوں نے، ایک مائنورٹی میں تھے، 5 ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ان کا ہو سکتا ہے ٹرائل، سے ججمنٹ اناؤنس نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ابھی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، کیس چلنا ہے، 3 ہفتے جنوری میں رکھ دیا گیا ہے، لیکن ایک ایشو تھا کہ جی آپ نے ایک اب ٹیررزم ہو رہی ہے، ٹیررزم کے کسی کو شک نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ان کے ٹرائلز بھی ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو 21D کے اوپر جو تھا پارٹ 1 جو تھا اس کو آپ دیکھ لیتے اس کو کس طرح سے آپ کو کرنا تھا، لیکن 103 یہ جو لوگ ہیں اس میں تو یہ ٹیررسٹ تو نہیں تھے، یہ تو 9 مئی کے واقعات میں جن لوگوں کو حراست میں لیا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے، ان کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا، اس میں سر ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ جو بینچ کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک بات میں کرتا چلوں، ایک بات اور ضرور، آپ کو یاد ہوگا جب ٹیررزم پاکستان میں کافی ہائٹ پہ تھی تو اس وقت بھی تو یہ 21D موجود تھا آرمی ایکٹ کے اندر، لیکن اس وقت بھی دیکھیے پارلیمنٹ میں مقننہ نے اس وقت ایک 21ویں ترمیم لائی جس کے تحت ملٹری کورٹس بنے اور ان ٹیررسٹ ٹرائل ہوا، لیکن وہ 2 سال کے لیے، پھر اس کے بعد 23ویں ترمیم آئی 2015 سے لے کے 2017 سے 2019۔ میں اس وقت سندھ ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا، مختلف ایسوسییشن نے اس کو چیلنج کیا، سپریم کورٹ نے اس آئینی ترمیم کو اپ ہولڈ کیا۔ جسٹس فائز جو تھے اس میں مائنورٹی میں گئے، انہوں نے کہا 21ویں ترمیم ہی غلط ہے، اب وہ چیف جسٹس پاکستان ہے۔ آج جو بینچ کی تشکیل ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا اس میں بھی ذرا سے ایک ابہام ہے۔ جی، یہ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ جو بینچ ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ وہ پہلے 5 رکنی بینچ تھا اور اب 6 رکنی بینچ بنایا گیا، اور تقریباً 5 جو ججز کا فیصلہ تھا اور 5 ججز کے اس فیصلے کو اب 5 ججز نے ایک طرح سے معطل کر دیا ہے۔ لیکن اس بینچ کے حوالے سے ایک چیز جو اور کہی جا رہی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں شامل نہیں ہیں، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، لیکن اینڈ آف دا ڈے سر دیکھیں یہ عدالت کا فیصلہ ہے، وہاں پہ تو ابھی یہ چلے گا، چیزیں آگے چلیں گی، ایک دم سے اس نتیجے پہ پہنچ جانا کہ یہ جیسے کوئی بہت بڑی ناانصافی ہو گئی ہے اور معاملات یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا پری میچور نہیں ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیے جو بات یہ تھی کہ دیکھیے اس میں 3 حصے تھے، جب شروع میں نے آپ کو بتایا اس میں ایک تھا 21D جس کے اندر سیویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس میں، کورٹ مارشل ہو سکتا ہے ان کا، وہ الگ تھا۔ لیکن یہاں ایک پارٹ 2 اور 3 جو تھے، پیرا 2 اور 3 اس شارٹ آرڈر کے، اس میں 103 جو لوگ تھے جو 9 مئی کے بعد گرفتار ہوئے ان کے بارے میں تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ان کا ٹرائل نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ ان کو ٹرانسفر کریں گے۔ اب دیکھیے فیصلہ آئے 40 دن سے زیادہ گزر گیا، وہ لوگ ان لوگوں کے کیس ان کی تحویل، فوج کی تحویل سے وہ سیویلین تحویل میں نہیں دیا گیا پولیس کے پاس نہ ان کا اچھا سر، آج آپ عدالت میں موجود تھے، کیا وہاں پہ یہ چیز اٹھی کہ وہ جو فیصلہ پہلے آیا تھا اس پہ عمل درآمد کیا گیا یا نہیں؟ یہ کوئی یہ چیز اٹھائی گئی آج عدالت میں؟ دیکھیے بینچ کی تشکیل کے اوپر بھی
آج بات کوشش کی رسپونڈنٹس نے, جو ہم لوگ رسپونڈنٹس تھے, کوشش کی گئی کہ بینچ کی جو ہیڈ آف دا بینچ تھے ان پہ اعتراض کیا گیا. پھر دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ جو تھی اسی طرح کی یہ باتیں ہوئی وہاں, لیکن نیچرل نے کہا ہم کیس, ابھی تو کیس آپ کو نوٹس بھی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں ہوئی. لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو دیکھیے اگر آپ کو 40 دن سے بھی تو یہ کیس معطل نہیں ہوا تھا, ججمنٹ معطل نہیں ہوئی تھی, ان لوگوں وہ جو ججمنٹ تھی امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی, تو اس کو سسپینڈ کرنے کی آج کیا ضرورت تھی؟ آپ کہہ دیتے کہ جی ہم سن لیتے ہیں اس کو. ویسے ہی انہوں نے کون سی اس کی تحویل ان کے حوالے کر دی تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں, ان لوگوں کا ٹرائل چلنا چاہیے, ابھی بھی تحویل ادھر ہی ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ آج کورٹ نے انٹرم آرڈر سے سویلین کا ٹرائل کی اجازت دے دی ہے کورٹ مارشل میں. ٹھیک ہے, ججمنٹ کو اناؤنس نہیں کریں گے اب جو بھی ہوگا, لیکن جو بات ہے کہ دیکھیے ہمیشہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بات ہوا کرتی تھی کہ سینئر ججز کو بیٹھنا چاہیے, یا سارا فل کورٹ کیوں نہیں ہوتا. تو اس وقت بھی تو جو ہیڈ کرنا, دیکھیے جو فائز عیسیٰ صاحب اور جج طارق مسعود جو پچھلے بینچ کے بھی ممبر تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا ہم نہیں سنیں گے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر لا کا وہ نہیں ہوتا, اور ان کا ججمنٹ جو آرڈر ہے وہ رپورٹڈ آرڈر ہے. انہوں نے کہا تھا ہم ریکیوز نہیں کر رہے بینچ سے. تو آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کے ممبر نہیں تھے, چیف جسٹس شوڈ ہیو ہیڈ اٹ, جو ان کا ویو وہاں تھا تو وہ نہیں آئے, اور 3 اور ججز بھی تھے سپریم کورٹ کے, ان کو کیوں نہیں بٹھایا گیا اس کے اندر؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے سر, آج یہ بھی رپورٹ ہوتا رہا وہاں سے, سارا دن میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا کہ جو اس بینچ کے سربراہ ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا وکلا کی جانب سے, اور انہوں نے بینچ سے علیحدہ ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں اس کو سنوں گا ہی نہیں, ابھی انہوں نے بالکل نہیں بات کی, اور بالکل اس پہ اعتراض جو تھا, اپلیکیشنز بھی لگائی گئی تھیں, اور انہوں نے کہا جی ابھی تو نوٹس نہیں ہو. اس میں یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے اپنا ویو دے دیا ہے کہ جی یہ پٹیشنز کیسے مینٹینیبل ہیں, جو بھی ان کا ایک ویو رپورٹڈ ہوا تھا, اس پہ کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا گیا, لیکن اس کو انہوں نے کر دیا اور فیصلہ انہوں نے معطل کر دیا. اچھا, اس میں سر آپ زبیری صاحب دیکھیں, اب obviously بنیادی انسانی حقوق تو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, آئینی ایشو ہے, اور اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن گزشتہ روز ہی ہم نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوئیں, اور روز وہ شہادتیں دے رہے, تو دہشت گردی تو ایک مسئلہ ہے نا, اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آ کے ہمارے اداروں پہ حملے ہوں اور کہا جائے کہ نہیں جناب ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. یہ کس نے کہا آپ سے کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایکشن ہو, لیکن ہماری اینٹی ٹیررزم کورٹس تو چل رہی ہیں, وہ ٹیررزم کورٹس ہیں, اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اس کے اندر ان ٹیررسٹ کے ٹرائل ہوتا ہے, اور اگر ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل جلدی کرنا تھا تو آپ دیکھیں 21ویں اور 23ویں ترمیم لانے کی ضرورت کیوں تھی؟ وہاں بھی تو 2(1)D موجود تھا. کون کہتا ہے ہمیں شہادتوں سے ہمیں بالکل تکلیف ہے؟ جو کل ہوا ہے DI خان میں اس میں سب کو تکلیف ہے, اپنے فوج کے ساتھ ہم لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جی جو بات ہے کہ ہمارے سیویلینز کا جو ٹرائل تھا, اچھا چلے وہ پہلا پیرا تھا 2(1)D میں, چلے آپ کہتے ہیں اس کے اوپر, اگر یہی بات ہی 2(1)D تھا تو 2015 میں پھر کیوں ترمیمیں کی گئی آئین کے اندر, اور اچھا یہ جو سر آپ پوائنٹ ابھی اٹھا رہے ہیں کہ 2015 میں ایک آئینی ترمیم کی گئی, تو یہ سارے پوائنٹس تو ابھی بھی معزز عدالت کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں, وکلا یہ رکھیں گے نا مقدمہ جب چلے گا. آپ سے کہہ رہا ہوں 40 دن تک یہ کیس نہیں چلا, ابھی اس کی ریزننگ نہیں آئی ہے کہ کیوں انہوں نے 2(1)D کو, انہوں نے جو سیکشن 2(1)D تھا اس آرمی ایکٹ کا, کیوں انہوں نے کل عدم, پچھلی جو پہلی بینچ تھی اس نے کیوں کل عدم قرار دیا. ریزننگ آ جاتی ہے, ریزننگ کے اندر ہو سکتا ہے کورٹ ایگری کرے, ڈس ایگری کرے, کیوں نیچرلی انٹر کورٹ اپیل دے دی گئی, پریکٹس اینڈ پروسیجر جو دیا گیا تھا اس کا مقصد یہی تھا, ون آف دا ریزنز کہ جو 184(3) کی پروسیڈنگز ہیں اس کی اپیل دے دی جائے. لیکن دیکھیے نا جی, مطلب اب یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہے کہ کورٹ نے ابھی وہ ریزننگز آئی نہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ٹیررزم کا اتنا ایشو تھا تو آپ اس کو پیرا 1 کو آپ کر دیتے نا, مطلب جو پیرا 1 تھا, اگر اتنی آپ کو جلدی ہے جبکہ کوئی فیکٹس رکھے نہیں گئے, صرف وہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. ٹیررزم تو ہمارے یہاں کئی سالوں سے چل رہی ہے سر, تو پھر جب بھی ہم سارے اس نے اسی سپریم کورٹ نے فل کورٹ نے ہولڈ کیا تھا کہ کس تنوین کے جو ملٹری کورٹ جو ٹرائل تھا ان کا, لیکن 2019 میں وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیں وہ لا. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.